اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 231 میں ایک سال میں 2 افراد کی طرف سے نیابتی حج کی ممنوعیت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج اسباب کے مختلف احکام بیان ہو رہے تھے۔ حج نظری بیان ہو چکی، اب حج اجارئی یعنی نیابتی جو حج ہوتی ہے، کسی سے پیسے لے کر اس کی طرف سے حج کرنا، تو اس کے بارے میں ایک اہم بات ہے کہ ایک سال میں 2 افراد کی طرف سے نیابتی حج کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ واجب حج میں زائد افراد کی طرف سے نیابت کا حکم، مستحب حج یا مشترکہ واجب میں نیابت کا حکم، ممنوعہ صورتوں کے مصادیق کا بیان، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی، اور اسی طرح اس کے متعلقہ احادیث اور روایات بھی پیش کی جائیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ واجب حج میں اور مستحب حج میں ایک سال میں انسان ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے نیابت میں انجام دے سکتا ہے حج یا نہیں دے سکتا، تو اس کے بارے میں بحث ہونے والی ہے۔ تو اصل قانون یہی ہے کہ 2 افراد کی طرف سے ایک سال میں مستقلاً ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ حج انجام دے، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، تو یہ صحیح نہیں ہوتا اور جائز نہیں ہے، کیونکہ حج کا جو طریقہ ہے اس کا زمانہ معین ہے، وہ اپنے زمانے سے شروع ہو کر اپنے تمام اعمال کے ساتھ وہ مکمل ہوتی ہے، تو وہ ایک مجموعہ اعمال ایک عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو ایک عبادت 2 افراد کے لیے قرار نہیں پا سکتی، بلکہ ایک سال میں ایک فرد کے لیے ہی قرار پائے گی، کیونکہ اس زمانے میں 2 اعمال 2 مرتبہ حج کو اس طریقے سے انجام دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب 2 حج انجام نہیں پائیں گے، ایک حج انجام پائے گا تو وہ کسی ایک شخص کے لیے ہوگا۔ تو اگر انسان ہر اپنے مستاجر کے لیے مستقلاً ایک حج کرنا چاہتا ہے تو ایک سال میں ایک ہی ہوگی، اگر ان پر مستقلاً واجب ہو، یا اگر مستحب حج ہے لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے لیے ایک مکمل حج مستحبی حج ہی ہو، میرے لیے قرار دی جائے، تو پھر ایک شخص کے لیے ہو سکے گی، دوسرے کے لیے وہ قرار نہیں پا سکتی۔ تو اس وجہ سے نائب 2 افراد کے لیے ایک سال میں نیابت قبول نہیں کر سکتا، اسی سال ان کے لیے مستقل حج انجام دینے کے لیے۔ اگر مستحب حج میں 2 افراد مل کر ایک فرد کو نائب بنائیں کہ ایک حج جا کر انجام دے اور اس کا ثواب ان دونوں کے لیے قرار دے، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، چونکہ اصل میں یہ ایک حج ہوگی، اس میں 2 فرد شریک ہوئے ہیں، اور مستحب جو عمل ہے اس کے ثواب میں 2 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک واجب حج ہے لیکن اس کی جو وجوب کی علت ہے وہ دونوں نے مشترک طور پر اس کو قرار دیا، مثال کے طور پر بطور مشترک 2 افراد نے نظر کی ہے کہ ایک شخص کو مل کر نیابت میں حج کے لیے بھیجیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے وہ ایک حج ہوگا، اصل میں جو دونوں کی طرف سے انجام پائے گا، ایک نظری حج ہوگا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَا يَحُجُّ عَنِ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، ایک سال میں 2 افراد کی طرف سے نائب اور اجیر حج نہیں کر سکتا، چونکہ وہ ایک حج ہوگی، اگر اس کو دونوں کے لیے قرار دے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ مستقلاً ایک ایک حج کے لیے انہوں نے اس کو قرار دیا ہے، نائب بنائے۔ لِأَنَّ الْحَجَّ وَإِن تَعَدَّدَتْ أَفْعَالُهُ، اگرچہ کہ حج کے افعال متعدد ہیں لیکن حج عبادت واحدہ، کیونکہ عبادت واحدہ ہے حج، فَلَا يَقَعُ عَنِ اثْنَيْنِ، تو وہ 2 افراد کی طرف سے قرار نہیں پا سکتی۔
ھذا اذا کان الحج واجبا علی کل واحد منہما، یہ اس صورت میں ہے کہ جب حج ان دونوں پر مستقلاً علیحدہ علیحدہ واجب ہو، او ارید ایقاعہ عن کل واحد منہما، یا اس کو انجام دینا چاہتا ہو ہر ایک کی طرف سے مستقلاً، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دونوں اس کو پیسے فل حج کے دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ صرف میرے لیے حج کرنی ہے، تو پھر دوسرے کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ اما لو کان مندوبا وارید ایقاعہ عنہما لیشترکا فی ثوابہ او واجبا علیہما کذالک، وہ دو صورتوں کے جن میں وہ ایک حج کو دو کے لیے قرار دے سکتا ہے، اگر حج مستحب ہو اور اس ایک مستحب حج کو ان دونوں کے لیے انجام دینا چاہتا ہو تاکہ وہ دونوں شریک ہو جائیں، لیشترکا، وہ دونوں شریک ہو جائیں، فی ثواب ہی، اس کے ثواب میں، تو یہ ممکن ہے۔ او واجبا علیہما کذالک، یا ان پر واجب ہے بطور مشترک ایک حج، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بِأَن يَنْذِرَ الْإِشْتِرَاكَ فِي حَجٍّ يَسْتَنِيبَانِ فِيهِ كَذَلِكَ، یعنی انہوں نے مل کر ایک حج کی نظر کی ہے کہ وہ اس کے لیے مل کر ایک نائب کو بھیجیں گے تاکہ وہ کیا کرے، ایک حج ان کی طرف سے قرار دے۔ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، تو اس کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک حج ہوگی ان دونوں کی طرف سے صحیح ہو جائے گی۔ فَيَقَعُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَنْهُمَا، تو اصل میں یہ ایک حج ہوگی، ایک سال میں وہ انجام دے گا، عنہما، وہ دونوں کی طرف سے قرار پائے گی، چونکہ انہوں نے جو حج نظری قرار دی ہے تو وہ ایک حج کی انہوں نے نظر کی ہوئی ہے، اس میں دونوں شریک ہیں، اور اسی طرح ایک مستحب اس نے حج کرنی ہے جس کا ثواب دونوں کے لیے قرار دینا ہے، اگر دونوں مستقلاً مستحب حج کے لیے بھی ایک سال میں اس کو قرار دیتے تو پھر وہ صحیح نہ ہوتا۔ بہرحال اگر وہ دونوں مستحب میں شریک ہوں یا پھر کیا ہے ان کی نظر جو ہے اس طرح ہے کہ وہ دونوں ایک حج نظری مشترکاً انجام دلوانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح ہوگی۔ وفاقا للمصنف فی الدروس، شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں بھی یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ وعلی تقدیر المنع لو فعلہ عنہما لم یقع عنہما ولا عنہ، اما استئجارہ لعمرتین او حجۃ مفردۃ وعمرۃ مفردۃ فجائز لعدم المنافات، اور جس صورت میں ممنوع ہوتا ہے، یعنی کہ دو افراد کی طرف سے حج انجام دینا، نیابت قبول کرنا ممنوع ہوتا ہے، اگر وہ شخص دونوں کی طرف سے اس کو انجام دیتا ہے، لو فعلہ عنہما، مثال کے طور پر مستقلاً ان پر دو حج واجب ہیں، یہ دونوں کی طرف سے نیابت قبول کرتا ہے اور ایک حج ان دونوں کی طرف سے انجام دیتا ہے، لم یقع عنہما، تو وہ ان دونوں سے قرار نہیں پائے گی، ان دونوں کے لیے بھی شمار نہیں ہوگی، ولا عنہ، اور خود اس کے لیے بھی شمار نہیں ہوگی جس نے خود اس کو انجام دیا ہے، چونکہ اس نے ان کے لیے اس کو قرار دینے کی نیت کی تھی تو ان کے لیے بھی واقع نہ ہوئی اور اس کے لیے بھی واقع نہیں ہوگی، جو اس نے قصد کیا تھا وہ واقع نہیں ہوئی، اور جس چیز کا قصد نہیں ہے تو اس کے لیے واقع نہیں ہو سکتی۔ اما استئجارہ لعمرتین، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک سال کے اندر دو عمروں کے لیے وہ اجارے کے لیے لیا جا سکتا ہے، دو حج مستقل ایک سال میں نہیں ہو سکتے، لیکن دو عمرہ مفردہ ایک سال میں قبول کر سکتا ہے، چونکہ عمرہ مفردہ کا زمانہ وہ اس طرح معین نہیں ہے جس طرح حج کا ہوتا ہے، اور پورے سال میں اس کو مختلف ایام حج کے علاوہ اس کو انجام دے سکتا ہے، تو پھر اگر دو عمرے اس کو قبول کرتا ہے تو مختلف ایام میں ان کو انجام دے گا۔ اسی طرح حجۃ مفردہ و عمرۃ مفردہ کو بھی قبول کر سکتا ہے ایک سال کے اندر، کیونکہ عمرہ مفردہ اور حج مفرد بھی ایک سال میں انجام پا سکتے ہیں، آپس میں ان کی تعارض اور تضاد اور منافات نہیں ہوتا، کیونکہ زمانہ حج مفرد وہ حج تمتع کی طرح ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور عمرہ مفردہ وہ سال کے
دیگر اوقات میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِجَارَةِ صَحَّ السَّابِقُ وَبَطَلَ اللَّاحِقُ وَإِنِ اقْتَرَنَا بِأَنْ أَوْجَبَاهُ مَعًا فَقَبِلَهُمَا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ وَكَّلَا ثَالِثًا فَأَوْقَعَ صِيغَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا بَطَلَ لِاسْتِحَالَةِ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں دو مستقل حجوں کے لیے وہ نیابت قبول نہیں کر سکتا۔ اگر دونوں کی طرف سے وہ انجام دیتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی قرار نہیں پائے گی۔ تو فرماتے ہیں اگر ایک سال میں دو شخص اس کو نیابت حج کے لیے لیتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِجَارَةِ اگر ان میں سے ایک نے پہلے اس کو حج نیابتی کے لیے اجارے کی قرارداد باندھی ہے، صح السابق تو جس نے پہلے اس کے ساتھ اجارہ کی قرارداد باندھ لی ہے اس کے لیے جو ہے وہ حج صحیح ہوگی۔ وبطل اللاحق بعد والا جو شخص ہے اس کا قرارداد اجارہ وہ باطل ہوگی۔ وَإِنِ اقْتَرَنَا اور اگر فرض کریں کہ دونوں نے ایک ہی وقت کے اندر وہ قرارداد اجارہ قائم کی کہ اس سال آپ نے میرے لیے حج کرنی ہے، دونوں کی مراد مستقل حج ہے اور دونوں ایک ہی وقت میں وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ بِأَنْ أَوْجَبَاهُ مَعًا یعنی وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایجاب کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ نے حج کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو اجارے پہ لیا جاتا ہے۔ فَقَابِلَهُمَا اور وہ دونوں کے اس ایجاب کو ایک ہی وقت میں قبول کرتا ہے تو یہ اقتران ہو گیا، ایک ہی زمانے میں دونوں قرارداد اجارے واقع ہوئے۔ او وکل احدہما الآخر یا ان میں سے ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے وکیل بناتا ہے، اور وہ شخص کیا کرتا ہے اپنا بھی اور اپنے موکل کا بھی ایک ہی وقت میں عقد اجارہ قائم کرتا ہے کہ اس سال آپ نے میری طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی حج انجام دینا مستقل۔ او وکلا ثالثا یا وہ دونوں ایک تیسرے شخص کو وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نائب کو ڈھونڈو اور اس کو حج پہ بھیجو۔ فاوقع صیغۃ واحدۃ عنہما اور وہ ان کا جو وکیل ہے وہ ان دونوں کی طرف سے حج کے لیے ایک ہی صیغے میں ایجاب کرتا ہے کہ اس سال تم نے ان دونوں کی طرف سے مستقل دو حج انجام دینے ہیں۔ بطلا تو یہ پھر باطل ہوگا، لاستحالۃ الترجیح من غیر مرجح کیونکہ ان تینوں صورتوں میں ایک ہی وقت میں وہ ایجاب ہوا ہے دونوں کی طرف سے اور دونوں کی طرف سے اس نے ایک ہی وقت میں قبول کیا ہے، تو یہ عقد اجارہ دونوں باطل ہوں گے چونکہ ترجیح بغیر مرجح کے محال ہوتی ہے۔ دونوں نے اس کو ایک ہی وقت میں اجارے پہ لیا ہے، اب ان میں سے کوئی ترجیح دوسرے پر نہیں رکھتا تو یہ عقلاً باطل ہوتا ہے، تو پس اس صورت میں یہ عقد اجارہ دونوں باطل ہو جائیں گے۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَاهُ مُطْلَقًا لِاقْتِضَائِهِ التَّعْجِيلَ اسی طرح ہے اگر وہ دونوں اس کو بطور مطلق اجارے پہ لیتے ہیں، مثلا اس کے ساتھ عقد اجارہ باندھتے ہیں بطور مطلق کہ آپ نے ہماری طرف سے مثلا حج کرنی ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ وقت میں عقد اجارہ اس کے ساتھ باندھتے ہیں لیکن دونوں کا عقد اجارہ مطلق ہوتا ہے، تو یہ کیوں باطل ہوگا؟ لِاقْتِضَائِهِ التَّعْجِيلَ جب عقد اجارہ مطلق باندھا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس نے دونوں کی طرف سے جلدی حج انجام دینی، یعنی دونوں کے ذہن میں مراد یہ ہے کہ اس سال وہ اس کی طرف سے عقد اجارے کے تحت میری نیابت میں حج کرے گا۔ اب ایک بندے نے اس کے ساتھ عقد اجارہ باندھا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے چونکہ اس نے بطور مطلق عقد اجارہ باندھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری طرف سے انجام دے گا۔ دوسرے شخص کو پتہ نہیں کہ اس نے دوسرے کے لیے عقد اجارہ باندھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ اس کے ساتھ بطور مطلق عقد اجارہ باندھ رہا ہے کہ اس سال آپ نے میری طرف سے حج کرنی ہے۔ تو چونکہ دونوں عقد اجارہ مطلق ہیں تو دونوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جلدی اس کو انجام دے، اسی سال کے لیے وہ گویا کہ عقد اجارہ باندھ رہے ہیں، تو چونکہ
اس کے دل میں ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے اس سال انجام دے گا تو یہ باطل ہو جائے گا۔ اما لو اختلف زمان الایقاء صحا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دونوں اس کو عقد اجارہ باندھتے ہیں حج نیابتی کے لیے، لیکن اس حج کو انجام دینے کا زمانہ مختلف ہے، زمان الایقاع یعنی حج کو انجام دینے کا زمانہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اس سال کے لیے اس کو ہائر کیا ہے اور حج کے لیے اسے نائب قرار دیا ہے، دوسرے نے دوسرے سال کے لیے اس کو نائب قرار دیا ہے، تو اس صورت میں دونوں صحیح ہوں گے عقد اجارہ، اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ وَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ إِلَّا مَعَ فَوْرِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِ، اگرچہ کہ اس میں دونوں عقد ایک ہی وقت میں انجام پائے ہوں، چونکہ عقد اجارہ ایک ہی وقت میں انجام پا رہا ہو لیکن اس کے متعلق یعنی جس کو انجام دینا ہے وہ مختلف زمانے میں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ إِلَّا مَعَ فَوْرِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِ وَإِمْكَانِ اسْتِنَابَةِ مَنْ يُعَجِّلُهُ فَيَبْطُلُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص نے جس نے بعد والے سال کے لیے اس کو نیابت کے لیے لیا ہے، اس پر جو واجب حج ہے وہ فوری ہے۔ مثلا اس نے نظر کی تھی کہ اسی سال وہ کیا کرے گا، حج کے لیے نائب بنائے گا، تو اگر وہ کہتا ہے کہ چلو آپ دوسرے شخص کی طرف سے اس سال حج پہ جا رہے ہیں تو میری طرف سے حج اگلے سال کر لیں، تو یہ اس مستاجر کو حق نہیں ہے کہ اس طرح وہ قرارداد باندھے، لیکن اس میں شرط ہے وَإِمْكَانِ اسْتِنَابَةِ مَنْ يُعَجِّلُهُ، جب کے لیے اس متاخر کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو نیابت حج کے لیے لے لے جو اس کو جلدی انجام دے سکتا ہے۔ فَيَبْطُلُ، تو یہ صورت بھی باطل ہوگی کیونکہ وہ شخص جان بوجھ کر ایک ایسے شخص کو نیابت دے رہا ہے جس کا یہ سال پہلے ہی ریزرو ہے، اس نے کسی دوسرے کی طرف سے حج کو انجام دینا ہے، اور یہ اپنی فوری حج کو جو اس نے نظر کی تھی کہ میں اسی سال حج کے لیے کسی بندے کو بھیجوں گا، وہ اور اس کے لیے ممکن بھی ہے کہ کسی اور شخص کو اس حج کے لیے بھیجے، تو وہ کیا کر رہا ہے، اس شخص کو لے رہا ہے، تو پھر یہ قرارداد اس کی نسبت باطل ہوگی۔ تو یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، چونکہ ایک عمل مستقلاً جو ہوتا ہے وہ ایک فرد کے لیے انجام پا سکتا ہے، اسے دو کی طرف سے قرار نہیں دے سکتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ ایک سال میں دو افراد کی طرف سے دو مستقل حج انجام نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ایک حج کو جبکہ انہوں نے مستقلاً اس کو علیحدہ علیحدہ حج کے لیے نائب بنایا ہو تو ایک حج کو دونوں کی طرف سے بھی قرار نہیں دے سکتا۔ صاحب جواہر اس کی علت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے، شریعت میں ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہوا ہے۔ اگر وہ اس طرح حج انجام دے تو یہ باطل ہوگی، چونکہ یہ ان دونوں کے لیے واقع ہونا ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک حج کو دونوں کے لیے تقسیم کرنا قابلیت نہیں رکھتا، اور ایک کے لیے بھی نہیں ہوگی چونکہ ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے، اور خود اس نائب کے لیے بھی نہیں ہوگی چونکہ اس نے اپنے لیے نیت ہی نہیں کی، تو یہ حج باطل ہو جائے گی۔ مستحب حج کے بارے میں مدارک الاحکام میں سید فرماتے ہیں فَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ بِهِ، کہ مستحب حج میں اشتراک جائز ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَتِ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْهِ، جب مستحب حج میں اشتراک ثواب کے لیے جائز ہوتا ہے تو اگر مشترکہ طور پر ایک حج مستحبی کے لیے وہ نائب بنائے تو یہ جائز ہوگا۔ جو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح محمد بن اسماعیل جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کم اشرک فی حجتی، میں اپنی مستحب حج میں کتنے لوگوں کو شریک کر سکتا ہوں؟ قال علیہ السلام کم شئتا، آپ جتنے لوگوں کو چاہتے ہو شریک کر سکتے ہو۔ وسائل وشیہ باب 28 ابواب النیابت فی الحج میں موجود ہے۔ صحیح ہشام بن حکم جلیل القدر سی کا راوی ہیں، اپنے دور میں بہت بڑے متکلم اور محقق تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی رجل یشرک اباہ او اخاہ او قرابتہ فی حجہ، اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو
اپنی حج مصابی میں شریک کیا۔ قال علیہ السلام، امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، اذن یکتب لہ حجا مثل حجہم، تو اس کے لیے بھی حج کا ثواب لکھا جائے گا اور دوسروں کے لیے بھی برابر حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَتَزْدَادُ خَيْرًا بِمَا وَصَّلْتَ، جتنے لوگوں کو تم شریک کرو گے اتنے لوگوں کو حجوں کا ثواب ملتا جائے گا۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ ان روایات سے مستحبی حج مراد ہے، چونکہ حجۃ الاسلام اور واجب حج کو دو بندوں سے قرار دینا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو فقط اپنے لیے انجام دینی ہوتی ہے، یا مگر کیا ہے کسی کی طرف سے اجارے پہ جاتے ہیں تو ایک ہی بندے کے لیے قرار دے سکتے ہیں۔ تو باقی اس کی جو تقسیمات اور مختلف صورتیں ہیں وہ بھی بیان ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ ایک واجب حج مستقلاً جو ہوتی ہے وہ ایک ہی بندے کے لیے قرار دی جا سکتی ہے، دو کی طرف سے ایک سال میں مستقلاً وہ حج نہیں کر سکتا۔